نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک حدیث کے اوپر ہے جو آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، بہت مشہور حدیث ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ یہ حدیث ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے یہ نہیں ہے، اس بحث پہ نہیں جاتا کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین، بعض محدثین نے اور بعض علماء نے جو ہے وہ اس کو صحیح قرار دیا، بعض نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ خیر یہ بحث نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ اس حدیث کے پیچھے جو حقیقت ہے کہ اس حدیث کو کس مطلب میں لیا جاتا ہے، اصل ٹاپک وہ ہے۔ باقی یہ ضعیف ہے نہیں ہے، صحیح ہے، سند کے اعتبار سے کیسی ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں یہ چیز فرمائی تھی، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا لیا جاتا ہے وہ بتانے سے پہلے کچھ ایک دو باتیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ دین جو مکمل ہوا تھا، یعنی جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آخری آیت ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج دین جو ہے ہم نے مکمل کر دیا۔ اور یہ دین جو مکمل ہوا تھا وہ 9 ذی الحجہ کو ہوا تھا، حج کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور یہ جو حدیث ہے، جو یہ واقعہ ہوا تھا جس میں آپ سے نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ 18 ذی الحجہ کو ہوا تھا، تقریباً 9 دن کا فرق ہے۔ 9 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ 18 ذی الحجہ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب یہ واقعہ کیوں پیش آیا تھا پہلے میں یہ بتا دوں، جو اصل بات ہے وہ میں پھر آپ کو اینڈ میں بتاتا ہوں۔ حج کا موقع تھا، حج مکمل ہوا، لوگ صحابہ باقی جو دوسرے شہروں سے دوسرے ملکوں سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، وہ سب لوگ اپنے اپنے شہر جا رہے تھے۔ راستے میں کسی بات پہ بحث ہو گئی صحابہ کی آپس میں، تو اس میں حضرت علی کی بھی کسی سے ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کروانے کے لیے، صلح کروانے کے لیے، تو آپ نے پھر یہ وہاں پر فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اچھا اب یہ کہاں فرمایا؟ یہ ایک جگہ آتی ہے خم کے نام سے، ٹھیک ہے؟ غدیر کہتے ہیں تالاب کو، غدیر خم، اور خم ایک جگہ تھا، یعنی ٹیلا سا جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کا آپ سے اختلاف ہوا تھا حضرت علی سے، انفرادی تھا، کوئی ایسا مذہبی نہیں تھا، کوئی جیسے عام لوگوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی بحث ہو جاتی ہے، تو بس اس طرح کا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کا دین کا کوئی معاملہ تھا یا شریعت کا کوئی معاملہ تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے وہ حضرت علی کو بھی جو ہے وہ اپنا دوست سمجھے، آپ کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، آپ کی عزت کو بڑھانے کے لیے۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ پھر وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں اور بھی کہیں کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے یعنی قرآن ہے، اور ایک اہل بیت ہے۔ اہل بیت میں صرف 5 لوگ شامل نہیں ہیں، یہ بھی میں وضاحت کر دوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف ان 5 لوگوں کو اہل بیت سمجھتا ہے۔ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے جو گھر والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور گھر والوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ ازواج مطہرات آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آتی ہیں، پھر بچے آتے ہیں اور پھر باقی لوگ آتے ہیں۔ تو اہل بیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سے بھی جو بھی دین سیکھو یا جو دین ملے، باقی حضرت علی وغیرہ، حضرت فاطمہ ہو گئیں، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن ہو گئے، باقی جو بھی اہل بیت کے اندر ہے۔ مطلب کہنے کا صرف یہ ہے کہ یہ 5 لوگ نہیں ہیں، باقی سب لوگ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، تو جن سے بھی دین ملے اس کو لے لو۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپس آنا تھا حج کر کے، کیونکہ آپ کا وطن وہی تھا، مدینہ تھا، تو راستے میں یہ سارا واقعہ ہوا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث وہاں پر کہنی پڑی تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا اب پس منظر کیا ہے؟
اس حدیث کا کہ کون اس سے کیا مطلب لیتا ہے. جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، جتنے بھی مسلک اہل سنت والجماعت سے، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، سب کا یہی ماننا ہے کہ اس سے مطلب دوست ہے، مطلب جو لیا جاتا ہے. باقی اب لغت اٹھا کے دیکھ لیں یا علماء نے جو اس کے مطلب لکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہیں پر بھی اس کا مطلب جو ہے، جو اصل مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹلی حضرت علی کو خلیفہ بنانے کا اعلان کرنا. اہل تشیع جو ہے وہ اس سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت علی کو خلیفہ بنانا تھا اپنے بعد، اس لیے انہوں نے وہاں پر یہ فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا، وہ مولا سے مطلب لیتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل، ٹھیک ہے. وہ مولا کا مطلب لیتے ہیں آقا، یعنی سردار، کہ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یعنی غدیر خم کے موقع پر سب کا سردار مقرر وہاں پہ کر دیا. وہ اس سے یہ مطلب لیتے ہیں. اہل سنت والجماعت کی جتنے مسلک ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے یہ مطلب نہیں ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے دوست، بھائی، کہ جو مجھے اپنا دوست اور بھائی سمجھتا ہے وہ حضرت علی کو بھی اپنا دوست اور بھائی سمجھے. دوسری بات یہ کہ اگر اس کے اندر خلیفہ بنانے کا اگر اعلان کرنا مقصد ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں یہ چیز بیان کرتے. اس کا اعلان عرفات میں کرتے جہاں پہ ہزاروں کا مجمع وہاں پہ جمع ہوا تھا. پھر ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ صرف ایک تالاب تھا اور ایک چند صحابہ تھے، وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کا اعلان کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا. اگر خلیفہ مقرر کرنا ہوتا تو پھر حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد نبوی کے امامت کی جگہ جو تھی اپنے مصلی پہ وہاں پہ کھڑا کرتے، ٹھیک ہے، یا آپ عرفات کے میدان میں کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو جو ہے وہ تمام صحابہ کے درمیان میں جب آپ حیات تھے، جب آپ زندہ تھے، تو وہاں پہ اعلان کرتے کہ بھئی میرے بعد جو حضرت علی جو ہیں وہ خلیفہ ہوں گے. اور یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں تھی جو آپ کہہ نہ سکتے ہوں یا آپ بیان نہ کر سکتے ہوں صحابہ کے درمیان میں. نہ آپ کو کسی کا ڈر تھا کہ اگر میں ایسے کروں گا تو کوئی خانہ جنگی ہو جائے گی یا کوئی مسئلے مسائل ہو جائیں گے، تو ایسی بھی کوئی چیز نہیں تھی. تو مین چیز جو تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جو میرا دوست مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے وہ حضرت علی کو بھی سمجھے، جو مجھے اپنا بھائی سمجھتا ہے وہ حضرت علی کو بھی اپنا بھائی سمجھے. کہنے کا مقصد یہ تھا. اور اگر خلیفہ کا ہوتا تو پھر آپ عرفات کے میدان میں اس کو بیان کرتے، الگ سے ایک چھوٹی سی جگہ پر اس کو بیان نہیں کرتے. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تھا، یہ جو خلافت کے جو 4 لوگ ہیں، 5 لوگ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امام حسن. حضرت امام حسن کی خلافت بھی جو ہے وہ خلافت راشدہ کے اندر شمار کی جاتی ہے، اہل سنت والجماعت والے جو ہیں، اہل تشیع نہیں. تو ان 5 لوگوں کی جو خلافت تھی اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی ذکر فرمایا، ڈائریکٹلی نہیں فرمایا، ڈائریکٹلی اس کو اشارتاً وہاں پہ ذکر فرمایا. تو اگر پھر جب دین مکمل ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کو بتا دیا کہ بھئی خلافت ہوگی اور اس طرح ہوگی، ٹھیک ہے. پھر الگ سے 18 ذی الحجہ کو یہ بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طرح اہل تشیع کہتے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں تھا. اس لیے وہاں پہ خلیفہ مقرر کرنا یا ان کو سب کے اوپر رکھنا ایسا کوئی بھی نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جیسے حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے کر دیا تھا کہ جب آپ کا آخری وقت تھا، جب آپ بیمار تھے تو آپ نماز کے لیے نہیں آ سکتے تھے، حضرت ابوبکر نے آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی. اور جس کو آگے کیا جاتا ہے مصلی پہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے بعد یہی یہاں پہ منصب پہ بیٹھے گا اور یہی اس کو چلائے گا. تو اصل مطلب جو تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کا یہ مطلب تھا. اور یہ کہاں پہ پیش آیا تھا وہ بھی میں نے بتا دیا، کس وجہ سے پیش آیا تھا وہ بھی میں نے بتا دیا، کس تاریخ میں ہوا تھا. اب کیونکہ حضرت عثمان کا شہادت کا دن، جو کل کی میری ویڈیو تھی حضرت عثمان کے اوپر، وہ حضرت عثمان کی شہادت جو ہوتی ہے وہ 18 ذی الحجہ کو ہوتی ہے. تو عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، اور اہل تشیع جو ہیں وہ جتنے بھی صحابہ ہیں سوائے 3-4 صحابہ کے، سب کو کسی کو نہیں مانتے. وہ لوگ کسی کا احترام کرتے ہیں، وہ ایک الگ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ مانتے کسی کو بھی نہیں ہے. چاہے وہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہوں، چاہے وہ مکہ کے دن جو مسلمان صحابہ ہوئے جنہیں اسلام قبول کیا وہ صحابی بنے، چاہے وہ لوگ ہوں، وہ کسی کو نہیں مانتے. اور جتنے بھی ایسے موقع آتے ہیں جن میں بڑے بڑے صحابہ کی شہادت کے دن ہے، جیسے 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی شہادت کا دن ہے، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے، اسی طرح باقی جتنے صحابہ ہیں، تو اکثر کی شہادتوں پہ یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. اور عید غدیر کو یہ اتنے شوق سے مناتے ہیں، اتنا اس کا احترام سے اس کو مناتے ہیں، اتنا بڑا جشن مناتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی ہے جتنی ان کے نزدیک جو ہے وہ عید غدیر معنی رکھتی ہے. ہمارے لیے احترام
حضرت علی کا ایمان کا حصہ ہیں. اہل بیت میں جو بھی لوگ شامل ہیں سب کا احترام کرتے ہیں. ہمارے علماء نے تو ان کے لیے کتابیں لکھی ہیں اور ایسی کتابیں لکھی ہیں جیسے اہل تشیع نے بھی ایسی کتابیں نہیں لکھی ہوں گی. جو فضائل یہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں ایسے اہل تشیع بھی بیان نہیں کر سکتے. تو اگر ہمارے دل میں کوئی ایسا ہو کہ ہم اس حدیث کا مطلب غلط لیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو لوگ خود عقل مند ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ سے حج کے موقع پہ بیان کرتے خلیفہ بنانے کا، نہ کہ ایک عام سے مسلمانوں کے درمیان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.